پیاز کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے گلے کی درد اور خراش دور ہوتی ہے۔ بچے کے پیٹ میں گیس ہو تو اجوائن کو پانی میں ابال کر بچے کو پلائیں۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو کلونجی کو پانی میں ابال کر پانی بچے کو پلا دیں۔ نومولود بچوں کو قبض ہو تو کیسٹر آئل پیٹ پر ملنے سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے ناخن دیر سے بڑے ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے ڈینگی بخار نہیں ہوتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے جسم کا پانی کم نہیں ہوتا۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ تربوز کھانے سے بدن کی گرمی دور ہوتی ہے۔ سنگترا کھانے سے چہرے پر شادابی آتی ہے۔ سبز سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باہ بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ آنکھوں کا سوج جانا لکوہ کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونا لکوہ کی علامت ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن آنا لکوہ کی علامت ہے۔ کمر پر کیڑیاں دوڑنا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ سر کے بال بھورے ہو جانا لکوہ کی علامت ہے۔ پاؤں کے جلد کا اترنا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ زبان کا اکڑ جانا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ ناخن کا اکھڑ جانا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ گرم پانی ٹھنڈا محسوس ہونا بھی لکوہ کی علامت ہے۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ گنے کے رس میں کھجور ملا کر پینے سے گردوں میں زندگی بھر پتھری نہیں بنتی ہے۔ جس جگہ پہ شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دیں، جلن نہیں ہوگی۔ زخم والی جگہ پر نیم کے پتے باندھنے سے زخم میں کیڑے نہیں پڑتے۔ موٹی عورتیں اگر دبلی پتلی ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں اجوائن ملا کر نیمبو نچوڑ کر کھائیں۔ سوتے وقت اگر رات کو خراٹے آتے ہیں تو تربوز پر نمک لگا کر کھائیں۔ انار کا جوس معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد، غصہ اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے والے لوگوں پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں ان کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو ایک کھیرا دہی کے ساتھ کھائیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک آڑو کھا لیں، کھانا فوری ہضم ہو جائے گا۔
رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھویا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ یا وزن بڑھ جانے کی صورت میں کلونجی میں 2 چیزیں ملا کر سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پیٹ جادو کی طرح اندر جائے گا اور وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ کلونجی میں 1 چمچ ایلو ویرا اور ایک تھوڑا سا میتھی دانہ پیسا ہوا شامل کریں۔ سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا روکھا پن دور کرنا تو تیل میں کیلا میش کر کے بالوں پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد بال دھو ڈالیں۔ بالوں سے خشکی بھی دور ہو جائے گی اور بالوں میں جان آ جائے گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کی عادت بناؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے۔ فوراً پھل وغیرہ زیادہ کھانا شروع کر دیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوری اٹھ کر لیا کرو، سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہوگی۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی، شوگر کی اور دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم اور برف سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ موٹی عورتیں دبلا پتلا ہونے کے لیے یہ چند کام کریں۔ اسبگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چبا لیں۔ لیموں، کالی مرچ چھڑک کر سلاد استعمال کریں۔ رحم کی سوجن کی پرابلم ہو جائے تو نارمو ادرک کا رس 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کریں۔ رات کو پیٹ کے اوپر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں ڈالنے سے سماعت بہترین ہوتی ہے۔